کیا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہاڑ کیسی نشانی ہے؟ دنیا میں نظارے بھی کرتے ہیں اتنے بلند بلند پہاڑ، ان پہاڑوں سے ایک موٹیویشن بھی ملتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ تو ارادے اتنے بلند ہونے چاہیے جیسے کہ ایک مضبوط پہاڑ ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 27% رقبے پر پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تقریباً 50% آبادی پانی جو پیتی ہے وہ پہاڑوں کی نکلنے والے پانی کی وجہ سے پیتی ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والا ہوتا ہے یا جو جھیلوں میں جمع ہو جاتا ہے، سمندروں میں جمع ہو جاتا ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑ کو میکھیں، یعنی پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکھوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر قائم کیا تاکہ زمین اپنے قرار میں آ جائے، زمین ہلنا بند کر دے، اور پہاڑوں سے اور پتھروں سے نکلنے والے صاف و شفاف پانی سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے جھیلیں نکلتی ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے ندیاں بہتی ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے ہی چشمے پھوٹتے ہیں، تو ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سے پہاڑ کو زمین کے اوپر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جبل ابی قبیس کو پیدا فرمایا۔ جبل ابی قبیس کو زمین پر رکھا، پھر اس کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہاڑوں کو انبیاء اکرام سے بھی نسبت حاصل ہے، تو بہت سارے انبیاء اکرام سے پہاڑوں کو نسبت حاصل ہے، جیسا کہ جبل رحمت، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس پہاڑی پر قبول ہوئی تھی آ کر، جبل رحمت۔ اسی طریقے سے طوفان نوح جب آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑ پر جا کر لگی، اس پہاڑی کو دنیا جودی نامی پہاڑ سے یاد کرتی ہے، تو جودی نامی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک پہاڑ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس پہاڑ پر آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی تھی، جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، جس پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ تو کوہ طور جب آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کئی پہاڑوں کو نسبت حاصل ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پہلی ملاقات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ ایک پہاڑ پر ہوئی، اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے لگے، تو جب مکے سے مدینے کی طرف گئے تو راستے میں ایک گفا کے اندر ٹھہرے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، تو جبل ثور کہا جاتا ہے، کوہ ثور۔ تو ایک پہاڑ وہ بھی ہے، کوہ ثور ہے، جبل ثور ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا، تو اعلان نبوت میں جو سب سے پہلا خطاب حضور نے کیا تو وہ جبل صفا پر کیا، کوہ صفا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا خطاب فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک پہاڑ تھا جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، اور حضور کو بھی اس سے پیار تھا، اور اس کو بھی حضور سے پیار تھا، اور جب پہاڑوں کا نام آتا ہے تو اس پہاڑ کو ایک عظیم اور ایک الگ خاصیت حاصل ہے، ایک انوکھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہ ہے جبل احد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور پہاڑوں سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ ہوا کی رفتار کو روکنے اور اس کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اعظم بھائی، یہ پہاڑ جو خاص طور پہ ہمارے ملک کی جو حفاظت کے لیے، جس کا ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا۔ آج وہ ہمالیہ پہاڑ اور اس کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، سب سے اونچا پہاڑ، اور وہ بالکل ایک محافظ کی طرح ہمارے ملک کے آگے کھڑا ہے، اور برفانی ہواؤں کو خود جھیلتا ہے، خود وہ برف سے ڈھکا، اس کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں اتنی سردی نہیں پڑتی۔ اگر شاید یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے ملک کا جو ہے نا سردی کے حساب سے اور یہاں کا جغرافیہ، یہاں کے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو پہاڑ جو ہے نا وہ ہواؤں کی رفتار کو ہواؤں کی رفتار کو بھی روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہاڑ کو لوگ جو ہے وہ سیاحت اور سیر و تفریح کا مقام بھی بناتے ہیں، لوگ گھومنے بھی جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے، لیکن عبرت کی نیت سے جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم عظیم نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نیت سے انسان وہاں پر جائے گا اور وہاں پر اللہ کی تخلیقات میں غور کرے گا تو اس کے ایمان میں بھی مزید تکمیل ملے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پہاڑوں کے حوالے سے سن کر بڑا مزہ آیا۔ بہت کچھ ہے پہاڑوں کے اندر، یعنی اگر ہم ایک ایک پہاڑ کو لیں جو دنیا کے مشہور پہاڑ ہیں تو ان کی ایک الگ اپنی ڈیٹیل ہے، ان کی ایک الگ
ایک تفصیلات ہیں. علی بھائی اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں سمندر ہے, کہیں پانی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان صرف اپنے اوپر غور کرے نا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اتنے بڑے سمندر کو بھی کنٹرول میں لے لیتا ہے, اس کے اوپر کشتیوں کے ذریعے سفر کرتا ہے, یا پھر اس کے پہاڑوں پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیتا ہے کہ بھائی اس پہ رہائش اپنی بنا لیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس انسان کے لیے بنائی ہیں, اشرف المخلوقات ہے یہ بندہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں کے ذریعے, سمندر کے ذریعے, پہاڑوں کے ذریعے جب بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے تو کوئی بڑی سی بڑی مطلب سمندر بھی اس کو نہیں بچا سکتا, کوئی بڑا سا بڑا پہاڑ بھی اس کو نہیں بچا سکتا. یہ نظارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر آسمان سے اگر آگ برسا دی جائے تو پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر سمندر اپنی طغیانی پہ آ جائے, سمندر کے اندر بھمنڈر پیدا ہو جائے, سمندر کے اندر ایک طوفان پیدا ہو جائے تو انسان کی کنٹرول سے باہر ہے. انسان کیا, وہ پوری پوری بستیاں تباہ ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو جب انسان عبادت سے بھٹکتا ہے, گناہوں کی طرف جاتا ہے, تو پھر آسمانی بلائیں اس کی طرف نازل ہوتی ہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عبادت میں بھی لگنا چاہیے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد وہی بات ہے نا کہ یہ سب چیزیں جو بھی ذکر کی گئی ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے تو اس کا تعلق یعنی اس کے فوائد انسان ہی کے لیے ہے. صحیح. بھئی پہاڑ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان ہی اٹھا رہا ہے. اچھا پھر یہ سمندروں سے فائدہ انسان. اب سمندروں کے اندر آپ دیکھیں نا جو جانور کھائے جیسے مچھلی ہے, سمندر کا جو حلال جانور ہے اسی مچھلی ہی ہے. ہاں, اور مچھلی بھی اب وہ ہزاروں قسم کی شاید مچھلی ہوگی تو اب غلط نہیں ہوگا, ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں. سبحان اللہ, ایک سے ایک اللہ پاک کی وہ نعمت وہ کھائی جاتی ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے. اچھا بلکہ دیگر بھی جو مخلوقات ہیں جیسے کیکڑے ہوتے ہیں تو بھی انسانوں کے کام میں آتے ہیں. اگرچہ کھانا ان چیزوں کو جائز نہیں ہے لیکن وہ انسانوں کے کام میں آتے ہیں, بہت طرح کے کام میں آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. انسان غور کرے کہ اللہ میرے رب نے میرے لیے آسمان بھی بنایا, میرے لیے پہاڑ بھی بنایا, میرے لیے درخت بنائی, میرے لیے سبزیاں بنائی, سب کچھ میرے لیے. اس کو اتنا احسان ہے, اتنا کرم اس کا. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ چاند اور سورج بنائے ہیں ضیاء کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے, یہ ہیں سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. پورے پروگرام کا جو ہے وہ مقصد بیان. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ. ہم اللہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی اگر ہو جائیں انشاءاللہ تو بہت ساری برکتیں ملیں.